السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میں دلہن کے روپ میں آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری عمر محض 16 سال تھی۔ اتنے میں اماں کمرے میں آئی اور کہنے لگی، سلطان شاہ کے گھر والے آ گئے ہیں، چل اب باہر سب تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اماں میری یہ شادی کی عمر تو نہیں ہے، اور آپ مجھے اس شخص کو اس وجہ سے سونپ رہی ہیں کہ وہ مجھ سے اپنا بچہ پیدا کروا سکے۔ میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اماں مجھے کہنے لگی، دیکھ تو میری اچھی بیٹی ہے نا، تجھے یہ اپنے باپ کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ دیکھ بس ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد تیری شادی ختم ہو جائے گی، یہ کانٹریکٹ میرج ہے، جیسے شادی ختم ہوگی تو واپس آ جائے گی۔ دیکھ باپ کے علاج کے لیے 50 لاکھ دے رہے ہیں۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے کر آئی اور سلطان شاہ کے پہلو میں بٹھا دیا تھا۔ اس کے سامنے میں بالکل موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ 35 سال کا مرد تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوف سے کانپنے لگ گیا تھا۔ وہ شخص چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا۔ نکاح کے بعد میں رخصت ہو کر اس بڑی سی شاہ حویلی میں آ چکی تھی۔ وہاں پر نہ تو میرا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا تھا، نہ آمدنوں کی طرح کسی قسم کی کوئی رسومات ہوئی تھی، بلکہ مجھے لا کر سلطان شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بہت بڑا محل نما کمرہ تھا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھی میں بری طرح سے کانپ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ مجھ سے ڈبل عمر کا مرد اپنی پوری روب دار شخصیت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور میرے دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ چلتا چلتا میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی کہ میں نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہنے لگا، دیکھو میں نے اپنا وارث پیدا کروانے کے لیے اپنی اولاد پیدا کروانے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ جتنی جلدی تم بچہ پیدا کرو گی اتنی جلدی ہی تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، ورنہ تمہیں تب تک مجھے برداشت کرنا ہوگا جب تک تمہارے ہاں بچہ نہیں ہو جاتا۔ میں اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ایسی بے باک باتیں سن کر میرا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے، میں تمہارا شوہر ہوں، یوں نگاہیں جھکائے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ جس طرح حکمی انداز میں کہہ رہے تھے، میں پوری کی پوری کانپ اٹھی تھی۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا جہاں دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی اس قدر سنجیدگی دیکھ کر میں تو ان کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ میں نے فوراً ہی پھر سے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ اس کے بعد شخص میرے قریب ہونے لگا تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں نے بچے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی ہے تو تم کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کرو گی، میں تم سے اپنے سارے حق وصول کروں گا۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت شدت سے رو پڑی تھی۔ ہچکیاں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی تھی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر سلطان شاہ کو غصہ آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ رونے والا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ بچے کی وجہ سے کی ہے نا؟ سب کچھ بچے کے لیے کیا ہے تو پھر مجھے تم اپنے قریب کیوں نہیں آنے دے رہی؟ اگر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو بچہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی باتیں سن کر میں شرم سے لال ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھیں آپ مجھے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ہی میں ابھی کسی قسم کا کوئی تعلق بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت ڈرتے ہوئے یہ بات بولی تھی، لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگے، میں 1 منٹ کا بھی تمہیں وقت نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے قریب کر چکے تھے۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ کہنے لگے، تمہارے گھر والوں کو میں نے 50 لاکھ دیے ہیں اور میں اپنی 50 لاکھ تو پورے کروں گا، اس کی ٹینشن مت لو، بچہ بھی حاصل کروں گا اور اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہت زور سے میری کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ میری چوڑیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ میں اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے گلاب کے پھولوں کے گجرے ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھے۔ سارے پھول انہوں نے مسل کر بیڈ پر پھینکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں میرے وجود سے بہت زیادہ نفرت ہو۔ میں روتی سی سکتی رہی، لیکن وہ اپنا حق وصول کر چکے تھے، کیونکہ انہیں اولاد چاہیے تھی اور یہ شخص اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس چیز کا مجھے اندازہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس شخص کی نفرت تھی یا محبت تھی، جو کچھ بھی اس نے مجھ پر نچھاور کیا تھا، اس کے نشان میرے چہرے پر بنے ہوئے تھے۔ میں اپنے آپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں سارے شاور ٹوٹیاں آن کر چکی تھی اور بہت شدت سے رونے لگ گئی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس وقت میرے دل کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میں صرف اس قابل تھی کہ ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد کی اتنی دی گئی اذیت اور تکلیف برداشت کروں۔ میرا پورا وجود درد کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے گالوں پر گرم آنسو محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہیں رکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بعد میں شاور لے کر باہر نکلی تو وہ سامنے ہی آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے باہر نکلتا دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلانے لگے۔ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں بمشکل ان کے کندھوں تک آتی تھی۔ میں ان سے چھوٹی تھی اور مجھے ان سے ویسے بھی بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اچانک ہی انہوں نے بازو سے پکڑ کر مجھے کھینچا تو میں بہت زور سے ان کے کندھے سے جا لگی تھی۔
وہ کہنے لگے جیسا میں کہوں گا تمہیں ویسا کرنا ہوگا، آئی سمجھ، یہاں پر صرف تم بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہو، تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ میں اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی، کیا وہ مجھے قید کر کے رکھنا چاہتا تھا؟ میں نے کہا سلطان شاہ آپ مجھے قید کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگے خبردار، جو تم نے دوبارہ سے تم نے میرا نام لینے کی کوشش کی، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرا نام لو، تم مجھے سائیں بولو گی، بڑے سائیں، اس سے زیادہ تم کچھ بھی نہیں مجھے کہہ سکتی۔ میں نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں ڈھیرے آنسو تھے۔ کیا میں اپنے شوہر کو ان کے نام سے بھی نہیں پکار سکتی تھی؟ مجھے اتنا بھی حق نہیں تھا؟ لیکن میں یہاں ان کا بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی تھی، میں بھلا کیسے پھر انہیں کے نام سے ان کے نام سے پکار سکتی تھی؟ انہوں نے میری قیمت ادا کی تھی، کیا مرد اولاد کے لیے اس حد تک چلا جاتا ہے؟ میں کمرے میں ہی تھی جب میرے لیے ناشتہ آ چکا تھا، ایک نوکرانی ناشتہ لے کر آئی تھی، لیکن اس وقت سلطان سائیں کمرے میں موجود نہیں تھے۔ وہ نوکرانی عجیب نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی تم بہت ہی جب کم عمر ہو، کیسے ظالم انسان کو برداشت کر پاؤ گی؟ یقین کرو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اس کی وجہ چیخیں پوری حویلی میں گونجتی ہیں۔ ابھی شاید تم نئی نہیں ہو نا، اس وجہ سے تم سے آرام سے پیش آ رہے ہیں، ورنہ تم کبھی بھی ایسے مرد کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں اس نوکرانی کی باتیں سنے جا رہی تھی، اس کی باتوں نے تو مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی دیکھو یہ اس قدر ظالم انسان ہے کہ اس نے پہلے اپنی بیوی پر اتنا ظلم کیا ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، یہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا جب تک تم بچے پیدا نہیں کرو گی، اس کے ظلم برداشت کرتی رہو گی۔ نوکرانی کی باتیں سن کر میرے دل میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو ایک دم سے اٹھ چکی تھی، میں بے دلی سے ناشتہ کیے جا رہی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے ظالم ہوں گے، لیکن رات تو ان کا رویہ اتنا برا میرے ساتھ نہیں تھا جتنا وہ نوکرانی بتا کر گئی تھی۔ شاید اس کی بات ٹھیک ہے، میں نئی نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ نرمی والا رویہ رکھا تھا۔ جس قدر وہ رات کو بھی غصے میں مجھ سے بات کر رہے تھے، مجھے وہ ظالم انسان لگ رہے تھے۔ اب تو مجھے مزید ان سے خوف محسوس ہونے لگ گیا۔ سارا دن وہ کمرے میں نہیں آئے تھے، میں سارا دن کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اللہ سے میں بار بار یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے جلدی سے خوشخبری سنا دے تاکہ میں اس شخص کی غربت سے بچ سکوں، وہ میرے قریب نہ آئے، جلدی سے بچہ ہو جائے، میں اسے اس کا بچہ دے کر یہاں سے دور چلی جاؤں۔ اپنے باپ کے لیے مجھے اتنی بڑی قربانی دینی پڑ رہی تھی، اپنے وجود کو یوں کسی کے سامنے پیش کرنا پڑ رہا تھا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ رات کا کھانا دینے پر مجھے ایک نوکرانی کمرے میں آئی، پہلے والی اور نوکرانی تھی، یہ اور تھی، یہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی، مسکراتے ہوئے میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بیٹا تمہیں پتہ ہے سلطان بہت اچھا ہے، لیکن نہیں صبر کرنا ہوگا، وہ اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، وہ گاؤں کا سردار بننے والا ہے لیکن اس کے پاس وارث نہیں ہے، جب تک اس کا وارث نہیں ہوگا وہ سردار نہیں بن سکے گا، اس وجہ سے وہ جلد از جلد اولاد چاہتا ہے، تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ اس نوکرانی کی باتیں اور تھیں اور اس کی اور تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں ان کی باتوں میں بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ حویلی کی کوئی بھی عورت اور مرد، یہ مرد مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، سلطان کے علاوہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو مجھ سے کوئی غرض ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھو تاکہ تم جلد انہیں خوشخبری دو، انہیں کسی نے یہی کہا تھا کہ کم عمر لڑکیوں کے ہاں اولاد زیادہ جلدی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے، یہ کہہ کر وہ نوکرانی کمرے سے باہر جا چکی تھی اور میں بہت زیادہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں برتن رکھے تو وہیں پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا ایک دم سے میرے اوپر جھپٹی، اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا، مجھے جھنجھوڑتی ہوئی کہنے لگی تم نے مجھ سے میرا سلطان کیوں چھینا؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس نے میری گال پر ناخن گاڑ دیے، کہنے لگی بہت زیادہ حسین ہونا، تمہارے اس حسن کو تو میں جلا کے رکھ دوں گی۔ وہ لڑکی جنونی انداز میں مجھ پر جھپٹی ہوئی تھی، مجھے مسلسل جھنجھوڑے جا رہی تھی، میں اپنے آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک یہ اس نے میرا ہاتھ جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا، میرا ہاتھ بری طرح سے جل چکا تھا، میں نے اپنا ہاتھ تھوڑا پیچھے کر لیا اور چیخنے لگی تھی۔ میں نے چلا چلا کر پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا، سارے نوکر نوکرانیاں وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس جنونی عورت سے مجھے چھڑاتے۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ مجھے اذیت دیے جا رہی تھی، مار رہی، جب اچانک ہی وہاں پر سلطان شاہ آ گئے اور فوراً ہی انہوں نے مجھے اس سے دور کیا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے کیا ہو گیا، پاگل ہو، کیوں روئے جا رہی ہو، اس پر ظلم کر رہی ہو، چھوڑو اسے، یہ کہہ کر مجھے وہیں پر پھینکتے ہوئے اسے ایک کمرے کی طرف لے کر جا چکے تھے۔ تب وہاں پر ایک نوکرانی آئی، اس نے مجھے سہارا دیا، اٹھایا، کہنے لگی تم ٹھیک ہو نا؟ میرے ہاتھ پر مسلسل جلن محسوس ہو رہی تھی، وہ مجھے اپنے سہارے کمرے تک چھوڑ کر باہر جا چکی تھی اور میں گھٹنوں پر سر رکھے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ جا رہی تھی۔ ایک ہی لمحے میں اس لڑکی نے اتنے جنونی انداز میں مجھ پر حملہ کیا تھا، نہ جانے وہ کون تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ شاہ سامنے غصے میں کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے تمہیں منع کیا تھا ایک بات کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں نے بولا تھا کہ اس کمرے سے باہر نکلنے کی تمہیں اجازت نہیں، تو پھر تم کیوں اس کمرے سے باہر نکلی تھی؟ دیکھ لیا اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا انجام، یہ کہہ کر سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھول کر انہوں نے اندر سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، میرے سامنے آ کر بیٹھے
اور میرے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اوپر مرہم لگانے لگے۔ کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ لڑکی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، مجھے کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہے، وہ مجھے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، وہ میری بیوی ہے، اس وجہ سے تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں سے باہر مت نکلنا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ میرے ہاتھ پر مرہم لگا رہے تھے اور میں ہچکیوں سے اور سسکیوں کے ساتھ روئی جا رہی تھی۔ اس شخص نے خون خوار نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا خبردار جو اب رونے والے ڈرامے کیے، میں بھی کوئی ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں پر نہیں رکھنا چاہتا، آئی سمجھ بچہ ہوتے ہی میں تمہیں اس گھر سے جانے دوں گا، ہمیشہ تمہیں یہاں پر نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ غصے میں بولے جا رہے تھے اور میں ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ پر ابھی بھی مسلسل جلن محسوس ہو رہی تھی، ان کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، ابھی بھی انہیں مجھ پر ہی غصہ آیا ہوا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ میں نے کہا وہ تو میں کھانے والے برتن باہر رکھنے گئی تھی، تو انہوں نے میری بات ادھوری ہی تھی، وہ کہنے لگی کہ وہ نوکر مر گئے تھے جو تم رکھنے گئی تھی، میں نے منع کیا تھا کہ اس گھر میں صرف تم بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہو، اس بات کو مت بھولو کہ تم صرف بچہ پیدا کروانے سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس گھر میں تمہیں معلوم ہے کہ صرف تم سے اولاد چاہیے۔ مجھے وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے، ان کا بار بار یہ کہنا کہ انہیں مجھ سے اولاد چاہیے، وہ صرف اولاد کی وجہ سے میرے وجود کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بات مجھے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیے جا رہی ہے۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا جنونی سا انداز آ رہا تھا جس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آج وہ مجھے بخش دیں گے اتنی اذیت کے بعد، لیکن آج پھر وہ میرے قریب آ رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، میرے ہاتھ میں بہت زیادہ پین ہے، مجھے جلن ہو رہی ہے، میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے، وہ قیمت تم سے وصول کروں گا۔ میں بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، دیکھیں میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھ سے آج دور رہیں، آج کی رات مجھے بخش دیں۔ لیکن وہ کہنے لگے اگر یوں ہی تمہیں بخشتا رہا تو پھر میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی؟ اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر یوں ہی مجھے تمہیں اس گھر میں رکھنا پڑے گا، اگر تمہیں اس گھر میں رکھوں گا تو میری بیوی کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی، اس وجہ سے آج کے بعد مجھے خود کے قریب آنے سے مت روکنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کندھوں سے پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر چکے تھے اور ایک رات پھر میں ان کی دسترس میں گزار چکی تھی۔ رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھے، شاید اپنی بیوی کے پاس چلے گئے تھے، مجھے تو وہ صرف استعمال کر رہے تھے، میرے وجود کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف انہیں میرے وجود سے بچہ حاصل کرنا تھا۔ شاید ان کی بیوی اس قابل نہیں تھی کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، جس کی وجہ سے مسلسل مجھے استعمال کر رہے تھے۔ میں تکیے پر سر رکھے بہت شدت سے رونے لگ گئی، مجھے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، کتنے سکون کی میں زندگی گزار رہی تھی گاؤں میں، میرے جتنی ذہین لڑکی نہیں تھی، میں گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو پڑھنے کے لیے کالج جاتی تھی۔ نہ جانے سلطان شاہ نے مجھے کہاں دیکھا تھا اور ان کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ وہ مجھ سے اپنا بچہ پیدا کروائیں گے۔ گاؤں میں اور بھی تو اتنی زیادہ لڑکیاں تھیں، آخر انہیں میں ہی کیوں نظر آئی تھی؟ میرے ماں باپ نے کیوں مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا؟ میں یہ سوچے جا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا سلطان شاہ کھڑے ہوئے تھے، مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے، نہ جانے کہاں سے بھیگ کر آئے تھے، ان کے بال بھی گیلے تھے، کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ مجھے کہنے لگے الماری سے مجھے کپڑے نکال کر دو، تم سوئی نہیں ہو، ابھی تک جاگی کیوں ہو؟ ایک ہی سانس میں انہوں نے نہ جانے مجھ سے کتنے سوال کر ڈالے۔ میں نے کہا یہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس وقت میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگے میں نے تمہیں اتنی اجازت نہیں دی کہ تم مجھ سے سوال جواب کرو کہ میں کہاں گیا تھا کہاں نہیں، مجھے کپڑے نکال کر دو اور ٹاول دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ وہیں پر اتار چکے تھے اور انہیں یوں بغیر شرٹ کے دیکھ کر میری آنکھیں شرم سے جھک چکی تھیں۔ میں نے انہیں ٹاول پکڑایا تو وہ اپنے بال خشک کرنے لگے، کہنے لگے اندر سے کپڑے بھی نکال کر دو۔ ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک سفید رنگ کا جوڑا نکال کر انہیں پکڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آئے، ابھی بھی ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کپ کپا رہے تھے۔ کہنے لگے اب تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ آدھی رات کو کہاں سے گر آئے ہیں یار، پتہ ہے یہ کیا؟ دراصل میں نے سوئمنگ پول کے پاس بات کر رہا تھا، پاؤں پھسلا اور اس میں گر گیا۔ ان کی بات سن کر بے ساختہ ہی میں ہنس پڑی تھی اور آج اتنے دنوں بعد میں پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ میں نے کہا آپ کو دیکھنا چاہیے تھا نا، ایسے بونگوں کی طرح بات کر رہے تھے۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ کوئی دوست تھی، کوئی سہیلی تھی، کوئی گرل فرینڈ تھی کیا؟ نہ جانے کیوں میں اتنا فری ہو کر ان سے بات کرنے لگ گئی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خون خوار نگاہوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ہاں 2-3 گرل فرینڈ ہیں نا، ان سے ہی باتیں کر رہا تھا آدھی رات کو، اور تو مجھے کوئی کام نہیں ہے، اور تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میری سے دوستیں ہیں میری، ان سے گپیں لگا رہا تھا۔ وہ غصے میں بولنے لگے۔ میں نے کہا میں مذاق کر رہی تھی، آپ نے زیادہ غصہ ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں تو تمہیں بہت زیادہ شریف معصوم بچی سمجھ رہا تھا، لیکن تمہارے منہ میں تو اچھی خاصی لمبی 2 گز کی زبان ہے، ایسے بولے جا رہی ہو، تھوڑا سا تمہارے ساتھ فری کیا ہو گیا؟ وہ بھی آگے سے بولنے لگے تھے، وہ اتنے سنجیدہ نہیں تھے جتنے نظر آتے تھے۔ اس چیز کا مجھے بھی اندازہ ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری طرف آ کر کمبل میں لپٹ چکے تھے۔ کہنے لگے واہ بھائی بہت گرم کمبل کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے ہاتھوں سے کھینچ کر مجھے اپنے پاس لیٹایا
کہنے لگے یہی میرے پاس رہو۔ میں حیرت سے ان کا بدلا ہوا رویہ دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا دوسری بیگم کے پاس چلے جائیں۔ وہ کہنے لگے وہ صرف دل جلاتی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑے تھے اور میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کتنا خوبصورت ہنستے تھے، ان کی کتنی اچھی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ان کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آج پہلی دفعہ مجھے ان کے پاس آ کر اس قدر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ وہ صرف اپنے مطلب کے لیے میرے قریب آتے تھے۔ اس بات کا مجھے آج اندازہ ہوا تھا، انہیں اور مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں خوش فہمی کو اپنے دل میں سے نکال چکی تھی کہ انہیں مجھ سے محبت ہے یا انہیں میرا انتخاب ہی کیوں کیا۔ انہیں بس میرے وجود سے بچہ حاصل کرنا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں کبھی بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، کیونکہ مجھے اس لڑکی سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ سارا دن میں کمرے میں بند رہتی تھی اور بہت زیادہ مجھے ڈر بھی لگتا تھا۔ اگر وہ اپنی بیوی سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے تو پھر نوکرانی نے ایسی باتیں کیوں کی تھیں کہ وہ اپنی بیوی پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی یہی سوچ جا رہی تھی جب مجھے باہر سے اچانک ہی اسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھے سلطان کے بھی چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ اس قدر چیخ کیوں رہے ہیں۔ میں کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی لیکن خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے ڈر کر کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا تو وہ لڑکی سلطان کی طرف پسٹل کیے کھڑی ہوئی تھی اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس وقت سلطان بالکل خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر ایک ہی لمحے میں اس کے ہاتھ سے پسٹل کھینچ کر دور پھینکی۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ وہ آپ کے شوہر ہیں، یہ آپ کیا کرنے لگی تھیں؟ مجھے یوں اپنے سامنے دیکھ کر اس نے ایک دم سے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کہنے لگی تم ہو مجھے برباد کرنے والی، تم نے مجھے برباد کیا، تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا جب سلطان نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ خبردار جو تم نے اب اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے کمرے میں لا چکے تھے اور مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگے تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ چاہے میں مر جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، تم کمرے سے باہر مت نکلا کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ میں اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے، لیکن جب مجھے ہوش آئی تو وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی تو وہ جلدی سے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے تمہیں معلوم ہے تم ماں بننے والی ہو، تم پریگننٹ ہو۔ ان کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے وجود سے جان نکال لی ہو۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ میں کتنا خوش ہوں۔ اتنے سالوں سے میں جس خوشی کے لیے ترس رہا تھا وہ خوشی مجھے تم دینے والی ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک کم عمر لڑکی بہت جلد خوشخبری دے دیتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہے تھے اور نہ جانے کیوں آج مجھے سلطان پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے میرے وجود کو استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تو مجھے ویسے ہی چھوڑ دینا تھا، لیکن اب میں سکون میں تھی کہ 9 مہینے تک تو وہ کم از کم میرے قریب نہیں آئیں گے، مجھے ان سے پناہ مل ہی رہے گی۔ اگلے دن وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ مجھ سے میری عمر پوچھنے کے بعد کہنے لگی آپ تو بہت کم عمر ہیں، آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی، اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ورنہ بہت زیادہ پرابلمز آ سکتی ہیں، لاسٹ پر جا کر آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے نگاہیں جھکاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں آپ بہت کم عمر ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے شوہر بالکل بھی آپ کے قریب نہ آئیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایسی کنڈیشن میں پاس نہیں آتے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلایا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی لیکن آپ بہت کم عمر ہیں، دیکھیں آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنی جلدی اگر آپ نے شادی کر لی تھی تو پھر بچے اتنی جلدی نہیں ہونے چاہیے تھے، بعد میں آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں بھلا ڈاکٹر کو کیا بتاتی کہ حقیقت میں اس شخص نے میرے ساتھ شادی ہی اولاد کے لیے کی تھی، بچے پیدا کروانے کے لیے کی تھی، اگر وہی میں نے پیدا نہ کر کے دیے تو ساری زندگی کے لیے وہیں پھنسی رہتی۔ میں ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب ہم واپس آئے تو سبھی حویلی میں کم از کم خوش تھے، لیکن اب تک مجھے ان کے پہلے والی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ اتنے دنوں سے مجھے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، لیکن میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں انگلیوں پر گن گن کر دن گزار رہی تھی، کب 9 مہینے پورے ہوں گے، کب بچہ اس دنیا میں آئے گا، میں ان کا بچہ انہیں تھما کر واپس اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اتنا زیادہ خوش تھی میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں ماں بننے والی تھی، بلکہ یہ وجہ تھی کہ یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور پھر میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ رات کا وقت تھا، میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، نیند آنکھوں سے کوسر دور تھی۔ میں بس انہی خوابوں میں آج کل مبتلا تھی کہ میں بس اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی، اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سلطان شاہ کمرے میں داخل ہوئے، ان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آئے، اچانک ہی انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تو عجیب انداز میں میرے قریب آنے لگے۔
میں نے انہیں فوراً ہی خود سے دور کیا اور کہا سائیں پلیز آپ میرے پاس مت آئیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ایسے کنڈیشنز میں شوہر کو پاس نہیں آنے دینا۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر بلدار نمودار ہوئے۔ وہ غصے میں کہنے لگے ڈاکٹر کون ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں آنے والی، اور میں ان باتوں کو نہیں مانتا، خبردار جو تم نے مجھے دور کرنے کی کوشش کی۔ سلطان سائی کی یہ بات سن کر میں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میرے پاس مت آئیں نا، ڈاکٹر بول رہی تھی کہ آپ کم عمر ہیں، آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا کم عمر لڑکیاں بھی بچے پیدا کرتی ہیں، تمہیں زیادہ خود کو نازک مزاج میرے سامنے پیش کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے میں مجھے بول رہے تھے اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے نہیں بخشا۔ صبح تک میں گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی، جب ان کی آنکھ کھلی کہنے لگے کیا ہو گیا، ابھی تک رو رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو، کیا اتنا زیادہ رونے سے بچے کی صحت پر اثر پڑے گا؟ خبردار جو تمہارے رونے کی وجہ سے، یہ ٹینشن لینے کی وجہ سے میرے بچے کو کچھ ہوا، اور نہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے غصے میں کہا اگر وہ آپ کا بچہ ہے تو میرا بھی بچہ ہے، آئی سمجھ، میں بھی نہیں چاہتی کہ آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے میرے بچے کو نقصان پہنچے۔ میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا آج پہلی دفعہ میں نے سلطان سے اس انداز میں بات کی تھی، کیونکہ یہ بچہ ہی تھا جو مجھے اس قید سے آزاد کروا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک دم سے میرے جبڑے کو دبوچ لیا اور کہنے لگے تمہارا یہ بچہ نہیں ہے، تم ایک نیچ خاندان سے آئی ہوئی لڑکی ہو، یہ صرف میرا بچہ ہوگا، میں اس کا باپ ہوں اور یہ صرف میرا ہے۔ اور جس انداز میں مجھے بولے جا رہے تھے مجھے تو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا، لیکن میں خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ سلطان مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کسی بات سے منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر کی بات سن کر میں بہت زیادہ شرمندہ ہو چکی تھی، نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے دیکھیں وہ آپ کی وائف بہت کم عمر ہے، آپ ان کی کم عمری کا ہی کم از کم خیال کر لیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے بچے پیدا کریں، اس کے باوجود وہ بچے پیدا کر رہی ہے تو انہیں بخش دیں۔ ڈاکٹر نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ سلطان تو ہتھے سے اکھڑ گئے، ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزیں ایک دم سے غصے میں سائڈ پر پھینکتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ کون ہوتے ہیں میاں بیوی کو یہ بتانے والی کہ کب ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ ہمارا رشتہ ہے، آپ کا کام بس میڈیسن دینا یا چیک اپ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بہت زور سے میری کلائی پکڑی۔ میں نے کہا سلطان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور ڈاکٹر بونگوں کی طرح ہم دونوں کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے، اور ڈاکٹر جس انداز میں ہمیں دیکھ رہی تھی میں تو بہت زیادہ شرمندہ ہو چکی تھی۔ مجھے سلطان پر پہلی دفعہ اس قدر غصہ آیا تھا، اس قدر نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی میں نے غصے میں سلطان کی طرف دیکھا اور کہا سلطان آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تو نہ بنو، اس سے مجھے کیا؟ ان کی بات سن کر میں طنزی انداز میں ہنستی ہوئی کہنے لگی ہاں آپ نے تو میری قیمت ادا کی، آپ کو تو ایک بچہ چاہیے، ایک بچہ پیدا کروانے کے بعد آپ نے تو مجھے چھوڑ دینا، اس کے بعد ابھی میری زندگی آگے بہت زیادہ پڑی ہے، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں رونے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کیا ساری زندگی جا کے مردوں کے تم نے بچے ہی پیدا کرنے ہیں؟ اگر میرا بچہ پیدا کر کے تم دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکو گی تو کیا تمہیں اور بھی بچے چاہیے ہوں گے؟ وہ جس انداز میں بولے جا رہی تھی میں تو شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ مجھے ان سے ایسی بے باک باتوں کی امید نہیں تھی، میں خاموش ہو چکی تھی۔ میرا ایسا مطلب نہیں تھا جیسا انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگے شاید تمہارے ماں باپ نے کسی اور مرد کے حوالے بچے پیدا کروانے کے لیے کرنا ہو۔ آج پہلی دفعہ انہوں نے میری فیملی کے بارے میں بات کی تھی اور ان کی اس بات نے میری روح پر زخم لگایا تھا۔ میں ٹوٹ چکی تھی، میں دوبارہ ان سے نگاہیں ملانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی، میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کر سکوں۔ میں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد وہ میرے پاس آتے تھے، میرے قریب آتے تھے، لیکن میں انہیں کبھی روکنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، نہ ہی روکتی تھی۔ رات کا وقت تھا، سلطان کمرے میں نہیں آئے تھے، شاید اپنی دوسری بیوی کے پاس تھے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے بچے کو محسوس کرنے لگی۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا یہ بچہ تو صرف سلطان کا تھا، اس پر تو میرا کوئی حق نہیں تھا۔ کیا مجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملنا تھا؟ یہ بچہ پیدا کر کے میں نے سلطان کو دے دینا تھا۔ اب تو مجھے انتظار ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا میں آئے گا، کب میں اسے اپنی گود میں اٹھاؤں گی، کب میں اسے محبت کروں گی، پیار کروں گی۔ لیکن جب مجھے یہ خیال آتا تھا کہ وہ تو صرف سلطان کا ہے، سلطان نے تو مجھے اسے دیکھنے بھی نہیں دینا، یہ سوچ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اچانک ہی میں سوچنے لگی اگر بیٹی ہوئی تو کیا سلطان اسے قبول کرے گا؟ اسے تو صرف بیٹا چاہیے، اس نے تو اپنی جائیداد کا وارث پیدا کروانے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ جا رہے تھے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جب سلطان کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو کیوں اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے نگاہیں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا سلطان اگر بیٹی ہوئی تو کیا بیٹی کو قبول کر لیں گے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ بے ساختہ اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں نے کہا لیکن اگر بیٹی ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا پھر بھی اسے قبول کر لوں گا، میری ہی اولاد ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ سنجیدگی سے آ کر دوسری طرف لیٹ چکے تھے۔ میں نے کہا سلطان اس بچے پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا، کیا یہ میں آپ کو دیکھ کر
یہاں سے چلی جاؤں گی؟ وہ کہنے لگے کیوں، کوئی حق رکھنا چاہتی ہو؟ تمہیں ویسے بھی مجھ سے آزادی چاہیے، اور ویسے بھی بچہ پیدا ہوتے ہی کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی، تم میری زندگی سے چلی جاؤ گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں ہول اٹھنے لگ گئے تھے، لیکن میں نے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی جب اچانک ہی اس شخص نے مجھے پیچھے سے اپنے بازوں کے اثار میں لیا اور میرے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، سلطان سے محبت تو نہیں ہوگی جو اتنا زیادہ تڑپ رہی ہو، مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے ان کا ہاتھ خود سے پیچھے کرنا چاہا۔ وہ کہنے لگے کیا ہے بھائی، کیوں مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ مجھے بھی تو کم از کم اپنے بچے کو محسوس کرنے دو۔ میں اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کیے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے بتاؤ نا، سلطان سے محبت تو نہیں کرنے لگ گئی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے سلطان سے محبت نہیں ہے، مجھے اپنے بچے سے محبت ہونے لگی ہے۔ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی سلطان۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بہت شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے لیکن کانٹریکٹ میرج ہے نا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور تمہیں ویسے بھی تو مجھ سے آزادی چاہیے نا۔ نہ جانے کیوں میں یہ آزادی نہیں چاہتی تھی۔ عجیب سا مجھے محسوس ہوتا تھا جب وہ مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھے خود سے دور کر دیں گے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے جیسے چھوٹے خاندان کی لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی بنا کے نہیں رکھیں گے۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت۔ جو مرد دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، مجھے بھلا اس سے محبت کیوں ہوگی؟ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ ہی مسکرانے لگے اور کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، کرو نفرت جتنی کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ وقت گزرنے لگا، آخر وہ دن بھی آ گیا جب میرے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ میں نے اس بارے میں سلطان کو نہیں بتایا تھا کہ ہمارے جڑواں بچے ہیں۔ جب سلطان کو جڑواں بچوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کے پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، اس قدر خوش تھا کہ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا، اور ساری حویلی والے بھی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خوف محسوس ہو گیا تھا کہ سلطان مجھ سے دونوں بچے لے لے گا۔ کیا ہماری شادی ختم ہو چکی ہے؟ بس بچے پیدا ہونے تک یہ کانٹریکٹ میرج ہوئی تھی۔ میں بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی میں کسی سے کوئی بات کر رہی تھی، نہ ہی میں نے ابھی تک اپنے بچوں کو دیکھا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، ایک دفعہ بھی میں نے محبت سے غور سے اپنے بچے کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ 2 دن بعد میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی۔ جب گھر آئی تو سلطان کہنے لگا تم نے ابھی تک اپنے بچوں کو دیکھا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سلطان سب کچھ تو ختم ہو جائے، سلطان میں نے آپ کی زندگی سے چلے جانا ہے، آپ کے بچوں پر میرا تو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میرا دل کٹا جا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ کر کہنے لگے سلطان سے محبت کرنے لگی ہو، تمہیں تو اس قید سے رہائی چاہیے نا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا سلطان مجھے اس قید سے محبت ہو گئی ہے، میں رہائی نہیں چاہتی، مجھے رہا مت کریں۔ میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ میں نے سلطان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ میں نے کہا سلطان مجھے آپ کی دی گئی اذیت سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے سلطان، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، پلیز سلطان مجھے خود سے دور مت کریں۔ یہ کہہ کر آج پہلی دفعہ میں خود سے اس شخص کے سینے سے لگی تھی، اور اتنی زور سے لگی تھی کہ اسے دور ہونے کو میرا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا سلطان مجھے خود سے دور مت کیجیے گا پلیز سلطان۔ میں اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ سلطان نے میری پشت کو سہلاتے ہوئے کہا کوئی کانٹریکٹ میرج نہیں تھی، نہ ہی میں کوئی تمہیں چھوڑنے والا ہوں۔ میں پاگل ہوں کہ اپنے بچوں کی ماں کو اپنے بچوں سے الگ کر دوں گا؟ پلیز رونا بند کرو۔ یہ کہہ کر وہ بہت محبت سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے میری پیشانی پر بوسہ دے رہا تھا، اور میں حیرت سے اس کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، مجھے خود سے الگ نہیں کریں گے؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا بالکل بھی نہیں۔ میں نے کہا لیکن آپ کو جنونی بیوی، وہ کہنے لگا ہے وہ کب کی مجھ سے طلاق لے کے جا چکی ہے، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اب صرف تم ہی ہو میرا سب کچھ، میرے بچوں کی ماں، میری زندگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، میری پشت کو سہلا رہے تھے۔ میں نے کہا سلطان اب سچ میں مجھ سے محبت کہنے لگے ہو؟ ہمیں اس قابل ہوں مجھ سے محبت کی جائے؟ وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا، بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کس قدر محبت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کر لایا، کہنے لگا یہ دیکھو یہ رہی ہماری محبت کی نشانی۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نگاہیں جھکائے مسلسل مسکرائے جا رہی تھی اور اپنے بچوں کو بغور دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل چکا تھا، میری زندگی میں صرف خوشیاں تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سلطان مجھے اتنا ٹوٹ کر چاہنے لگ جائے گا۔ تو کیسی لگی آپ سب کو کہانی؟ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔